ہاؤس میں جہاں پہ کراچی سے ایکسیڈنٹل گاڑیاں لائی جاتی ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں آپ کو ایکسیڈنٹل گاڑیوں کی قیمتوں اور اس کی مختلف تفصیلات کے حوالے سے آگاہ کروں گی۔ اس وقت میرے ساتھ طارق کارز شو روم کے آنر طارق محبوب موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ طارق صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آج کل جاپانی گاڑیوں کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہے اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ زیادہ تر 660 سی سی گاڑیاں جو آ رہی ہیں وہ ایکسیڈنٹل ہیں، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی السلام علیکم۔ جی بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں، ایکسیڈنٹڈ گاڑیوں کا آج کا ٹرینڈ اس وجہ سے زیادہ بنا ہوا ہے کہ ہر کسٹمر کی رینج لوگ چاہ رہے ہیں کہ 1 ملین کے اندر ان کو گاڑی آرام سے مل جائے، اور جاپانی گاڑی کی جس وقت جتنی پوری دنیا میں اس وقت ڈیمانڈ ہے، چونکہ گاڑی جاپان سے صرف پاکستان نہیں پرچیز کرا بلکہ دنیا کے کافی سارے ملکوں میں یہ گاڑی ایکسپورٹ ہوتی ہے جاپان سے، تو ہم لوگوں کے چونکہ یہاں پر ڈیوٹی اسٹرکچر اتنا ٹائٹ ہے، اتنی زیادہ ہم لوگوں کو ڈیوٹیز پڑ جاتی ہیں، تو اگر ہم لوگ وہاں سے جرمن گاڑی پرچیز کرتے ہیں اور ساتھ اس کی ڈیوٹی پے کرتے ہیں تو وہ گاڑی کی کاسٹ تقریباً 1.5 سے 1.5 ملین کو بھی کراس کر جاتی ہے، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 1.6 1.8 ملین تک گاڑی کی کاسٹ جا پڑتی ہے، اور یہاں پر کسٹمر کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں گاڑی 1 ملین یا 1.25 ملین کے اندر ہمیں یہ گاڑی مل جائے، تو اس کے لیے موسٹلی گاڑیاں 90% جتنی بھی گاڑیاں امپورٹ ہو رہی ہیں جاپان سے وہ ساری ایکسیڈنٹڈ ہی گاڑیاں ہیں جو یہاں پر منگوائی جاتی ہیں۔ اچھی کنڈیشن میں اور مناسب قیمت پر گاڑی لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں، اس میں ہم لوگ جو مشورہ دیتے ہیں اور جس طرح ہم لوگ کر رہے ہیں وہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم لوگ اگر کسی کسٹمر کو گاڑی سیل کرتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہ گاڑی اپنی مرضی کی ورک شاپ میں لے جا کر پہلے چیک کروائیں، اس کو اچھی طرح سے چیک کریں کہ گاڑی میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کیونکہ گاڑیاں یہاں پر موسٹلی ریپیئر ہو کر ہی مارکیٹ میں آ رہی ہیں، چھوٹی گاڑیاں، بڑی گاڑیوں کے لیے نہیں ہم یہ کہتے ہیں، چھوٹی گاڑیاں جتنی بھی آ رہی ہیں وہ گاڑیاں موسٹلی ریپیئر ہو کے آتی ہیں۔ اب جس بندے نے وہ ریپیئر کروائی ہیں یا کوئی انویسٹر ہے وہ ریپیئر کروا کے گاڑیاں مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں یا کہیں پہ ڈسپلے کر رہا ہوتا ہے، تو ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا کسٹمر گاڑی ہم سے لے، پیمنٹ کرنے سے پہلے اس کو لے جا کے کسی بھی ورک شاپ میں لے جا کے چیک کروائے، اس کو چیک کرے کہ آیا وہ گاڑی صحیح طرح بنی ہوئی ہے، کوئی اس میں مسئلہ تو نہیں ہے، وہ گاڑی اس قابل ہے کہ وہ آپ کو لانگ روٹ پر آپ کی فیملی کے ساتھ آپ اس میں ٹریول کر سکتے ہیں۔ اگر گاڑی میں مسئلہ ہو تو ہم کسٹمر کو بالکل ریکمینڈ نہیں کرتے پرچیز کرنے کے لیے۔ آج کل یہ سننے میں آ رہا ہے کہ زیادہ تر جو گاڑیاں آ رہی ہیں ان کے ایئر بیگز کھلے ہوتے ہیں، تو کھلی ہوئی ایئر بیگز والی گاڑیوں کی قیمت میں کیا فرق ہے اور جینون ایئر بیگز کے ساتھ جو گاڑیاں آ رہی ہیں ان کی قیمت میں کتنا فرق ہے؟ میڈم، اگر ہم لوگ جاپان سے ان کی گاڑی کی پرائسز کو چیک کرتے ہیں تو ایک گاڑی جرمن فارم میں، جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا کہ 10 لاکھ کی گاڑی ہے، وہی گاڑی اگر وہاں سے ایکسیڈنٹڈ ہو اور ایئر بیگز نہ کھلے ہوں تو وہ تقریباً 50 سے 60% پرائز میں، یعنی کہ 5 سے 6 لاکھ کی مل جاتی ہے، اور اگر اسی گاڑی کے ایئر بیگز کھلے ہوں تو وہ گاڑی وہاں سے 2 سے 2.5 لاکھ میں ایزیلی اویلیبل ہے۔ مطلب ایک ایئر بیگ کے کھلے ہونے کی وجہ سے قیمت میں اچھا خاصا فرق آ جائے گا؟ بالکل، ایئر بیگ کھلی ہوئی گاڑی چونکہ دوبارہ سے جاپان میں اگر وہ تیار ہوتی ہے تو وہاں کا وہ روڈ ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتی، اس کی بیسک وجہ ہے کہ گاڑی جب میجر ایکسیڈنٹ ہوتی ہے تو اس کے ایئر بیگز کھل جاتے ہیں اور وہ گاڑی کسی بھی صورت دوبارہ روڈ ٹیسٹ کو پاس نہیں کر سکتی۔ اگر گاڑی میں ایئر بیگ نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں، ہم لوگ جس طرح کہ ہمارا یہاں پر پاکستان میں ٹرینڈ ہے، یہاں تو جو گاڑیاں پاکستان اسمبل گاڑیاں ان میں تو ویسے ہی ایئر بیگز نہیں آتے، اس لیے یہاں پر لوگوں کو ایئر بیگز ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں پر موسٹلی کسٹمر کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں گاڑی سستی ملے، ہمیں ایک جو ہے نا وہ گاڑی یعنی کہ جو پاکستانی گاڑی کے مقابلے میں اگر پاکستانی ویگن آر کی پرائس یہاں پر 11 لاکھ روپے چل رہی ہے تو کسٹمر کی خواہش ہوتی ہے کہ جاپان اسمبل ایک اچھی کوالٹی کی گاڑی، بے شک اس کے ایئر بیگ کھلے ہوں، بے شک گاڑی ایکسیڈنٹڈ ہو، ہمیں وہی گاڑی یہاں پر 10 لاکھ میں یا 11 لاکھ میں آسانی سے مل جائے۔ مطلب کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا ایئر بیگ کھلا ہوا ہے نہیں کھلا ہوا ہے، بس سستی قیمت پر اچھی گاڑی چاہیے۔ کسٹمر کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایئر بیگ کھلا ہو یا نہ کھلا ہو، لیکن جو کوالٹی کانشیس لوگ ہوتے ہیں جو کہ گاڑی کی کوالٹی کو، جو کہ گاڑی کی مینوفیکچرنگ جو اس کے اندر چیزیں آتی ہیں وہ اس کو اویل کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی سیفٹی کے حوالے سے ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے، یعنی کہ ایئر بیگ گاڑی کے اندر ہونا یا نہ ہونا ایک بہت بڑی بات ہے۔ آج کل ہم لوگ چونکہ ایک ترقی پذیر ملک میں ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ ہمارے پاس ہم لوگ نئی ٹیکنالوجی کے مطابق چلیں۔ طارق، بہت بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ جی ناظرین، آج میں لاہور کے ایک ویئر ہاؤس میں موجود تھی جہاں پر کراچی سے ایکسیڈنٹل گاڑیاں لائی جاتی ہیں۔ ایکسیڈنٹل گاڑیوں کے حوالے سے ہم نے آپ کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا۔ امید ہے یہ انفارمیشن کہیں نہ کہیں آپ کے ضرور کام آئے گی۔ اسی کے ساتھ کیمرہ مین منیر حسین اور ثنا امجد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔